ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ سویڈن میں شرپسندی کی مذمت کے لیے پاکستان بھر میں یوم تقدس قرآن پر احتجاج۔ وزیر اعظم کی کال پر چھوٹے بڑے تمام شہروں میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ عوام نے سویڈش سفارتی حکام کی ملک بدری اور سویڈن کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا۔ نماز جمعہ کے بعد ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اللہ نے قرآن کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ حکومت فوری طور پر سویڈن حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرے۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں عبدالرؤف ماہر نے ضلع کا چارج سنبھالنے کے بعد اپنی ترجیحات طے کر لی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت اور میونسپل کمیٹیوں کی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز رہے گی۔ مزید بتا رہے ہیں لودھراں سے ساؤتھ ٹوڈے کے رپورٹر رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لودھراں عبدالرؤف ماہر نے ضلع کا چارج سنبھالنے کے بعد میٹنگ شروع کر دی ہیں، فیلڈ وزٹ شروع کر دی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع کی تینوں تحصیلوں میں جا کر تمام سرکاری محکمہ جات کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے چارج سنبھالنے کے بعد اب تک ضلع میں کیا مسائل محسوس کیے ہیں اور کس حوالے سے زیادہ کام کرنے کی وہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، یہ انہیں سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے ضلع کے شروع کر دیے ہیں وزٹس۔ مسائل ہر ڈپارٹمنٹ میں سپرویژن ہمارا رول ہوتا ہے۔ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پرائرٹی ایریاز ایز پر ڈائریکشن آف گورنمنٹ آف پنجاب، جس میں صفائی ستھرائی ہے۔ عید پہ ہم نے ایک جو ہے نا وہ ایک ایکسٹینسو کیمپین کی، اس کے بعد بھی اب ہم نے پلان بنایا ہے کہ ڈفرینٹ وارڈز میں ہم کلیئرنس کی کیمپین کریں، کہ اس میں شہریوں سے بھی ہے جو ہے نا توقع اور ان سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور باہر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے بجائے ایک ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس کے اوپر پھینکیں تاکہ ہم اس کو کلیئر کروا سکیں۔ اس کے بعد جو ہے ریونیو ریکوریز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہے۔ جو لوگوں کو مشکلات آتی ہیں انتقالات اپنی رجسٹریاں کروانے میں، اس سسٹم کو جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں گے ہم۔ 2 THQ ہاسپٹلز، ایک DHQ ہاسپٹل، ان میں ری ویمپنگ کا کام ہو رہا ہے، ان کو ہم ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کوالٹی کا کام انشور کروائیں گے اور پیشنٹس جتنے ہیں ان کو کوشش کریں گے کلینکل سروسز بہتر پرووائڈ کی جا سکیں۔ سملرلی ایجوکیشن میں یہ ہم کر رہے ہیں کہ جو اچھی پرسنٹیج والے بچے ہیں ان کو مزید سپورٹ کرنا تاکہ وہ بورڈ میں نہ صرف پوزیشنز لیں بلکہ اچھی یونیورسٹیز میں بھی سرکاری اسکول کا بچہ بھی جا سکے۔ جی بالکل، آپ نے تفصیلاً آگاہی حاصل کی کہ ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف ماہر کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ شہر کا ہر مسئلہ، چاہے وہ ایجوکیشن سے ہو، صحت سے ہو اور دیگر مسائل سے ہو، اسے پریورٹی پہ حل کریں اور تمام سٹاف کو ساتھ لے کر ایک ٹیم ورک کی طرح ان کے ذمہ جو ڈیوٹیاں لگائی جائیں اس کا 100% رزلٹ بھی حاصل کریں۔ جی صادق آباد میں چندر رامی روڈ ڈگا پل کے قریب ہائی ایس الٹ گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے باعث زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حادثے میں 8 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 3 افراد کو موقع پر طبی امداد دی گئی۔ زخمیوں میں مرد اور خواتین شامل ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ صادق آباد میں ادارہ خوراک وزارت اقوام متحدہ پاکستان کی جانب سے ڈیجیٹل ولیج آزمائشی منصوبے کا آغاز کیا گیا، جو دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل فاصلے مٹانے کی جانب اہم قدم ہے۔ ڈیجیٹل ولیج آزمائشی منصوبہ دیہی علاقوں اور زراعت کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا اہم ذریعہ ہے، جس سے زراعت اور دیہی علاقوں میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ صادق آباد سے طلحہ اکمل کی رپورٹ۔ میرا نام عامر ارشاد ہے اور میں ہیڈ آف پروگرام ہوں FAO پاکستان کے ساتھ۔ ڈیجیٹل ولیج کے سلسلے میں ایسے ہے کہ ہم یہ ڈیجیٹل ولیج اسلام آباد میں اسٹیبلش کر رہے ہیں اور یہ فارمرز کو انفارمیشن دے گا، ہر طرح کی مارکیٹ کی انفارمیشن دے گا، ویدر کی انفارمیشن دے گا اور ان کے جو باقی معاملات ہیں، جو نان فارم لائف کے بارے میں معاملہ، اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا اور اس کی بیس پہ وہ اپنے ڈیسیژن کریں گے بچوں کے تعلیم کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں اور اپنی مارکیٹ کو بیچنے کے بارے میں، تو اس سے ان کا پرافٹ، ان کا فائدہ زیادہ ہوگا اور ان کی انکم بڑھے گی۔ I'm Florence Roll. I'm the FAO representative here in Pakistan. And I'm very happy to be here today in this agricultural training excellence center to inaugurate the localized, hyper-localized weather stations and to make a review of a project which we have been implementing for the past 1 year and a half, which is called Digital Village Initiative. This is an FAO corporate initiative globally in the world,
And Pakistan has decided as a localized this global initiative which is aimed at providing information, up-to-date, ahead of the curve information in a digital way. میرا نام عاطف خان ہے، میں ایف او کے ساتھ کنسلٹنٹ ہوں ڈیجیٹل ولیج انیشیٹو کے اوپر. یہ ایف او نے پچھلے سال پروگرام سٹارٹ کرا تھا اس آئیڈیا کو، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھایا جائے تاکہ جو اس دیہی علاقے میں کاشتکار ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اسی دیہی علاقے میں جو خواتین اور نوجوان ہیں وہ بھی اسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ایف اے نے اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے بنیادی طور پہ کوئی 24 کے قریب مختلف سندھ اور پنجاب کے گاؤں دیہات کا وزٹ کر کے اسیسمنٹ کری اور اس میں سے پھر 7 گاؤں جو ہے ان کو فوکس کرا پائلٹ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن، جس میں سے یہ ایک احمد پور لامہ ہے. یہاں پر ایک ڈیجیٹل ہائپر لوکلائز ویدر اسٹیشن لگایا گیا ہے اور باقی کچھ گاؤں کے اندر لوگوں کو بشمول خواتین مختلف ڈیجیٹل موبائل ایپس کے اوپر ٹرین کیا گیا ہے جو کہ کاشتکاری سے متعلق بھی ہیں، صحت سے متعلق بھی ہیں، تعلیم سے متعلق بھی ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان کا منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن. پولیس تھانہ سٹی وہاڑی نے 6 ڈرگ ڈیلرز کو گرفتار کر کے 10 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی. تھانہ سٹی وہاڑی نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 6 منشیات ڈیلرز کو گرفتار کر کے ان سے منشیات برآمد کر لی. منشیات ڈیلرز کے خلاف تھانہ سٹی وہاڑی میں الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او تھانہ سٹی وہاڑی مظہر فرید اور ان کی ٹیم نے حصہ لیا. ڈی پی او عیسیٰ خان کا کہنا ہے کہ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث افراد کسی معافی کے لائق نہیں ہیں. دیمک کی طرح ہمارے نوجوانوں کو ضائع کرتی منشیات کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ ضلع وہاڑی میں منشیات کے خلاف جہاد مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا جمعۃ المبارک کے موقع پر خصوصی صفائی آپریشن. مساجد اور عبادت گاہوں کے روٹس اور اطراف میں خصوصی دھلائی کی گئی. محرم الحرام کے روٹس اور اندرون شہر سے بھی کوڑے کے ڈھیر صاف کرنے کا آغاز کر دیا گیا. سینئر مینیجر آپریشن فہیم لودھی کی فیلڈ میں انسپیکشن، عملہ صفائی کی حاضری چیک کی. سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شاہد یعقوب نے کہا کہ عید قربان کے بعد گلی محلوں سے کوڑا اٹھانے کے لیے چھوٹی مشینری فیلڈ میں بھیج دی گئی ہے. حکومت پنجاب نے 92 یونین کونسلز میں سروس دینے کی منظوری دے دی ہے. نئی یونین کونسلز میں صفائی کے لیے مؤثر پلان تشکیل دینے کا آغاز کر دیا ہے. شہریوں کی صفائی شکایات کا ریکارڈ وقت میں ازالہ ترجیح ہے. ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.